اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی میں فضائل اعمال کی کتاب جو کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی تصنیف ہے، ان کے باب اول میں سے دوسرا واقعہ جو کہ ان کے صفحہ نمبر 12 سے سٹارٹ ہوتا ہے، قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر کی شہادت کا قصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر ایک صحابی تھے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا بہت صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ہر وقت ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی تھی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری جنگ ہو، کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں اور اس جنگ میں پورے زور و شور سے، پورے ایمان کی طاقت سے اس میں شریک ہو سکوں۔ اور اتفاق سے ہوا یہ کہ غزوہ احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں ہوا یوں کہ اول تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کی لڑائی میں حکمت عملی کے طور پر کچھ صحابہ کرام کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر نصب کیا ہوا تھا، ان کو وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر وہاں سے کافر حملہ کرتے تو ان کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا اور مسلمان درمیان میں گھر جاتے مطلب کا آگے سے بھی کفار ہوتے، پیچھے سے بھی ہوتے اور مسلمانوں کے گرد گھیرا ڈال لیتے، تو مسلمانوں کو اس میں شکست کھانا آسان ہو جاتا اور فتح کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر کچھ صحابہ کرام کو اس پہاڑ کی چوٹی پر نصب کیا ہوا تھا، وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک وہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو اول تو جنگ ہوئی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مسلمان غلبہ حاصل کر رہے تھے، مسلمانوں کو فتح ہو بھی رہی تھی، لیکن جب کفار دم دباتے پیچھے بھاگ رہے تھے تو مسلمانوں کو لگا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام اس پہاڑ کی چوٹی سے اترنا شروع ہو گئے۔ اب ان صحابہ کرام پر جو ان کے سردار تھے انہوں نے منع بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جب تک وہ نہ کہیں تب تک یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو اس پر ان صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم انہوں نے صرف جنگ کے لیے کہا تھا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے تب تک نہیں ہٹنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار تو بھاگ رہے ہیں، ہم نے مال غنیمت حاصل کرنا ہے، تو چونکہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو یہاں سے ہٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی سوچ کے طور پر وہ جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب کفار نے اس پہاڑ کی چوٹی کو دیکھا کہ وہ تو خالی رہ گئی ہے، تو اب اس پہاڑ کی چوٹی پر سے ان کفار نے دوبارہ سے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب اچانک سے بے خبری میں حملہ کی وجہ سے مسلمان جو ادھر ادھر پریشانی سے بھاگ رہے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور جب تک شہید نہ ہوئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زائد زخم تیر اور تلوار کے ان کے بدن پر تھے۔ ان کا پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ اب اس قصے سے جو فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے اپنی زندگی کے اندر ہی۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ دعا ہے کہ ہم نے جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے قصے کو جو دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو تر و تازہ کرے، ہمیں ان دوسرے مسلمانوں تک بھی ایسے قصوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔